السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 100۔ اب سنیے، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ہفتے میں 2 بار یعنی پیر اور جمعرات کے دن پروردگار کے حضور لوگوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، پھر ہر مومن بندہ کی مغفرت کی جاتی ہے، مگر جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ اور حسد، کینہ اور دشمنی رکھتا ہے، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ دونوں عداوت دشمنی سے باز آ جائیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور بکھرے موتی جلد 8 صفحہ 751 پر ہے، اس لیے اس کا خیال رکھو۔ دوسری حدیث میں کینہ نہ رکھیے، صلح صفائی کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، مگر جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کینہ اور دشمنی رکھتا ہو، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو جو آپس میں عداوت و دشمنی رکھتے ہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے اور جلد 8 صفحہ 750 پر ہے۔ دونوں حدیثیں ملتی جلتی ہیں، اس لیے میں نے بیان کر دی، کچھ الفاظ میں تھوڑے سے فرق ہے۔ خلاصہ کلام یہ، دشمنی مت رکھیے، کسی مسلمان سے عداوت نہیں، ہاں کسی مسلمان کے ساتھ برا گمان نہیں، بلکہ اچھا گمان رکھیے، اللہ سے بھی اچھا گمان رکھیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھیے اور بالکل پاک صاف رہنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آوے اور لے کے چل دے، اس لیے اچھوں سے دوستی کیجیے، 3 چیزیں سیکھنے ملے گی۔ طویل مدت تک ترک کے ملاقات کا گناہ اور ناحق کے قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے، یہ ذہن رکھو۔ ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کرے اور ایک آدمی طویل مدت تک کسی سے ملاقات نہ کرے، یہ دونوں کا گناہ قریب قریب ہے۔ حضرت خراش ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا، یعنی طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد میں ہے اور بکھرے موتی جلد 8 صفحہ 751 پر ہے۔ اس لیے آج کل بات خاندان ہوتا ہے نا، جو سالوں سے بات نہیں کرتے، سالوں سے جو ملاقاتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے، نہیں بھائی یہ غلط ہے۔ آدمی کو غصہ آتا ہے، غصہ 3 دن کا رہتا ہے، بس مہمان 3 دن کا تو غصہ بھی 3 دن کا، 3 دن سے زیادہ کا نہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے 3 دن بہت ہو گئے، 3 دن لڑتے رہو، 4تھے دن آپس میں جو ہے محبتیں پیدا کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن لڑتے رہو، ایک گھنٹے میں صلح کر لو، 1 دن میں صلح کر لو، لیکن زیادہ غصہ یہ نفاق کی نشانی ہے۔ آدمی کو غصہ آتا ہے، اس میں کوئی شک، انسان کو غصہ آئے گا، فرشتے کو غصہ تھوڑی آتا ہے، فرشتے جو ہے نا ان کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ غصے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ یہ گدھوں کو بھی غصہ نہیں آتا، اس میں انسان تو انسان ہے، غصہ بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا اس کو، اس لیے غصہ آئے اسے آدمی پی جائے۔ بل کاظمین الغیظ، یہ قرآن میں کہا، غصے کو پی جانے والے، معاف کر دینے والے، والعافین عن الناس،
نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، یہ باتیں سیکھنے ملے گی۔ یہ 100 ہو گئے، کل انشاءاللہ اور بیان کر دوں گا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی، اے اللہ ہر اس چیز سے تو میری حفاظت کر جو مجھے رسوا کر دے۔ یہ میں نے ترجمانی کر دی ہے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ بھی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی۔ یہ میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعائیں مل جائے گی آپ کو حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو غصے سے بھی پاک فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔